السلام علیکم، میرا نام حافظ ولی محمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ولگ فلیور بائی ولی۔ آج ہم بنائیں گے شلجم گوشت، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پتیلی لیں، 2 میڈیم سائز کے پیاز چوپ کیے ہوئے ایڈ کریں۔ اب اس میں 2 چمچ گھی کے ایڈ کریں۔ اس کا ویٹ تقریباً 100 گرام، آپ اس کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپس میں مکس کر لیں اور اس کو ڈارک براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ 5 منٹ کے اندر ڈارک براؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز ڈارک براؤن ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایڈ کریں۔ ٹماٹر کو اچھے سے بھونیں۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنا ہی اچھا سالن بنے گا۔ پیاز ٹماٹر کو اچھے سے بھوننے کے بعد 2 ٹیبل سپون سبز مرچیں ایڈ کریں۔ ٹیبل سپون اور ٹی سپون میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیبل سپون 15 گرام اور ٹی سپون 5 گرام کا ہوتا ہے۔ 1 ٹیبل سپون نمک، اپنے مطابق نمک کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 1/2 ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں، تب تک اس کو بھونیں جب تک اس کا گھی نہ نکل آئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1/2 kg چکن۔ اب اس کو اسی میں فرائی کریں گے جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے۔ لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اس پہ سبزی ڈالیں گے۔ مسالہ بھونتے ہوئے ایک بات کا لازمی دھیان رکھتے ہیں، جب مسالہ نیچے لگے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، لیکن مسالہ بھونا تب جاتا ہے جب اس کے اندر پانی نہ ہو۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ اگر چکن ڈالنے سے پہلے مسالہ زیادہ بھونا گیا تو چکن ڈالنے کے بعد مسالہ نیچے لگے گا پتیلی میں۔ جب مسالہ لگے گا تو سالن میں اسمیل آنے کے چانس ہوں گے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں کہ جس میں مسالہ نیچے بھی نہ لگے اور چکن بھی فرائی ہو جائے۔ مسالہ اچھے سے بھونا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں شلجم ڈالیں، یہ تقریباً 1 kg ہیں۔ ایک بار اس کو ہلانے کے بعد 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 2 منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ڈالیں 1/2 چھنی پالک کی، یہ اس ریسیپی کے لیے لازمی ہیں۔ اب اس کو آپس میں مکس کر لیں اور 2 منٹ کے لیے بھونیں۔ بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سالن پکنے سے پہلے ہی اس کا کلر کیسا نکلا۔ اب اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کریں اور اس کو ایک بار اچھے سے ہلائیں۔ ہلانے کے بعد اب اس کو ڈھکن دے دیں۔ پانی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا، نہیں تو بعد میں سکھانے میں ٹائم لگ جائے گا۔ کوکنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، جتنی چیز چاہیے اتنی ڈالیں۔ کبھی کوئی چیز زیادہ ڈالیں گے نقصان بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا، اور چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم پانی زیادہ ڈالیں گے تو چکن ٹوٹ جائے گا اور ہمارا سالن خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کسی چیز میں کم زیادہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دھیان لازمی رکھتے ہیں کہ وہ چیز چاہیے بھی یا نہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہم نے پانی ڈالا ہے اس میں چکن ہمارا گل کے تیار ہو چکا ہے اور شلجم بھی گل چکے ہیں۔ اب اس کا جو پانی بچا ہے وہ ہم سکھائیں گے، پھر ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے جب تک کہ اس کا آئل باہر نہ نکل آئے۔ لے جی، ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نہ پانی ہے اور نہ چکن ہمارا ٹوٹا ہے۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اب چیک کریں ہمارے سالن کی لک، میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ لے جی، ہمارا شاہکار برتن تیار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سالن کیسا بنا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔